پھر رات کے اندھیرے گہری چپ میں اس نے بالڈوین کے لشکر پر شبخون مارنے کی ابتدا کی۔ بالڈوین کے لشکر پر اسد الدین شیرکو سرکتی سرسراتی رات میں لہجہ لہجہ رفتہ رفتہ رات کے دکھوں کو پھیلا دینے والی وقت کی تیرگی کی اندوہناکی، ہوا کے کینوس پر خوف بھری شکنوں کے نقش و نگار اور بصارتوں کی جھیل میں خونی وارداتوں کے عکس طاری کر دینے والے قضا کے ساربانوں اور اجل کے رہنماؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔ بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اسد الدین شیرکو کے اس شبخون کو ناکام بنا دیں اور حملہ آور مسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں ناکامی رہی۔ پھر وقت کی آنکھ اور زمین کی کوکھ نے دیکھا کہ اسد الدین شیرکو نے رات کی تاریکی میں بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے ویران گزرگاہوں کے مایوس کن ماحول اور برگد کے سونے درختوں پر لٹکتی مردہ چنڈولوں سے بھی بدتر اور ہیبتناک کر دی تھی۔ اپنے شبخون کو شیرکوہ نے شاندار انداز میں کامیاب کیا۔ بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں کو اس نے اندھیرے میں بدترین شکست دی اور سب اسد الدین شیرکوہ کے آگے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرکوہ نے رات کے وقت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ بالڈوین کی بدبختی کہ اس نے یہ اندازہ نہ لگایا کہ جس لشکر نے شیرکوہ کی سرکردگی میں اس پر شبخون مارا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے اس سے 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر جب شکست ہوئی تو بالڈوین اور اس کے دوسرے صلیبیوں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ اس سے اسد الدین شیرکوہ نے فائدہ اٹھایا اور تعاقب کر کے انہیں کاٹتے ہوئے ان کی تعداد خوب کم کی۔ صبح تک اسد الدین شیرکوہ اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر سے باہر اس جگہ آ گیا تھا جہاں یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس پڑاؤ سے اسد الدین شیرکوہ کو کافی مقدار میں ہتھیار خوراک کے ذخائر حاصل ہوئے۔ اسد الدین شیرکوہ نے وہ سارا سامان شیزر شہر کے اندر منتقل کر دیا۔ چند روز شیزر شہر میں رہ کر اس نے شہر کے اندر جو لشکر تھا ان کے ساتھ گزارے تاکہ ان کے حوصلے اور ولولے بیدار رہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو دوبارہ شیزر کا رخ کرے تب وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس دمشق کی طرف چلا گیا۔ مجدد الدین ایک روز شمس الدین اور خلتخ کے ساتھ گھر سے نکل کر قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر آیا تو دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر وہ بڑے غور اور انہماک سے قلعے کے دروازوں کے محافظوں کی طرف دیکھتا رہا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خلتخ اور شمس الدین بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے مجدد الدین نے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجدد الدین کے پاس آیا، تب اسے مخاطب کر کے مجدد الدین کہنے لگا، یہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ قلعے کے اس دروازے کے پہلے محافظ کہاں ہیں؟ اور تم لوگوں کا کماندار کون ہے؟ ذرا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کماندار کو بلا کر لایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجدد الدین کے سامنے آیا اور مجدد الدین نے اسے مخاطب کیا، یہ تم لوگوں کو یہاں کس نے مقرر کیا ہے اور پہلے محافظ کہاں گئے ہیں؟ اس کماندار نے بڑی عاجزی اور انکساری سے مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر ہمیں سلطان کے بھائی نصرت الدین نے یہاں مقرر کیا ہے اور جو پہلے محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں قہرمانیاں رقص کر رہی تھیں۔ چہرہ غصے میں تپ گیا تھا۔ پھر اس نے شمس الدین اور خلتخ کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں فوراً جاؤ اور پہلے محافظوں کو یہاں لے کر آؤ۔ شمس الدین اور خلتخ دونوں اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے سر پر دوڑاتے وہاں سے ہٹ گئے۔ مجدد الدین نے اس بار دروازے کے محافظوں کے کماندار کو مخاطب کیا، تم ایسا کرو، اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بوریے بستر لپیٹو اور اس سے پہلے جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں جا کر کام کرو۔ اور سنو، جا کے نصرت الدین سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجدد الدین نے تم لوگوں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کماندار سارے محافظوں اور مسلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین اور خلتخ لوٹ آئے۔ ان کے ساتھ قلعے کے پہلے محافظوں کا کماندار اور اس کا ماتحت قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے دستے بھی تھے۔ مجدد الدین نے کماندار کو مخاطب کیا، اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعد تم میرے پاس آؤ۔ کماندار کچھ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ سارے دستوں کو لے کر وہ قلعے کے دروازے کے دائیں بائیں جو کمرے بنے ہوئے تھے وہاں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوٹا اور مجدد الدین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجدد الدین تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، تم قلعے کے دروازے کی حفاظت ترک کر کے کیوں چلے گئے تھے؟ کماندار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، امیر اس میں میرا کیا قصور؟ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ جو محافظ دستے میرے تحت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا اور اپنی پسند کے کماندار اور محافظ یہاں مقرر کر دیے۔ اب آپ ہی بتائیں، جب وہ مجھے حکم دیتا تو کیا میں انکار کر دیتا؟ اگر انکار کر دیتا تو یاد رکھیں وہ میری گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ مجدد الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اپنے گھوڑے سے اترا،
اسے گلے لگایا، پھر اسے بڑی نرمی سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم سے یہ تو نہیں کہنے والا کہ تمہیں اس کی حکم دولی کرنی چاہیے تھی، اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تم نے کہا مانا، بہت اچھا کیا، لیکن میرے عزیز تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ قلعے میں حاکم، کماندار اور محافظ ہوں۔ سلطان شہر سے اٹھ کر قلعے کے اندر آ چکا ہے۔ سلطان علیل ہے اور مجھے اس نے قلعے کا کماندار اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں احسن طریقے سے قلعے کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تمہیں تبدیل کر دیا گیا تھا تو کم از کم تم میرے پاس آتے، اس تبدیلی کی اطلاع مجھے تو کرتے۔ اس کماندار نے بڑے غور سے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں امیر، یہ میری خطا ضرور ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس وقت نصر الدین نے ہمیں تبدیل کیا، ہمیں اس تبدیلی کی اطلاع آپ کو کرنی چاہیے تھی، مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ آپ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی اس نے قدم اٹھایا ہوگا۔ بہرحال غلطی ہوئی، آئندہ اس سلسلے میں محتاط رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ نصرت الدین اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مجد الدین کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتخ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے۔ مجد الدین کے قریب آ کر نصرت الدین نے اسے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا، قلعے کے جو محافظ میں نے مقرر کیے تھے انہیں تم نے تبدیل کیوں کیا اور پہلے محافظوں کو کیوں بلا لیا؟ مجد الدین نے تیز نگاہوں سے نصرت الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوا کہ میں قلعے کا حاکم اور کماندار ہوں، اور میرا تقرر قلعے کے حاکم کی حیثیت سے خود سلطان محترم نے کیا ہے، لہٰذا سلطان کے علاوہ کوئی بھی شخص ان احکامات میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر محترم شیر کو یہاں ہوتے تو وہ بھی امیر عساکر کی حیثیت سے تبدیلی کے مجاز تھے، لیکن نصرت الدین تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نصرت الدین نے کھا جانے والے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن دایا، تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ نصرت الدین کے ان الفاظ پر خلتخ اور شمس الدین دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ مجد الدین نے سمجھانے کے انداز میں نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نصرت الدین، میں خانہ بدوشوں کی کسی بستی کا سردار نہیں، قلعے کا حاکم سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں۔ سلطان نے مجھے حاکم مقرر کر کے قلعے کے اندر رہائش رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے مجھے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے امرت کا خزانہ، ان کے لیے نبض فطرت ہے۔ نصرت الدین، اس سنسار کے دار فنا میں سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ، متاع لوح قلم کے امین ہیں، وہ مسلم امہ کی شرافت اور نجابت کی نشانی اور ہماری آزادی کی ضمانت ہیں۔ وہ اپنی قوم، اپنی ملت کے اطمینان، آسودگی کا ایک سجا ہوا اہتمام ہے۔ مجھے چونکہ انہوں نے قلعے میں رہتے ہوئے قلعے کا کماندار مقرر کر کے ایک طرح سے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے، لہٰذا کوئی بھی میری مرضی کے بغیر قلعے کے دروازوں کے محافظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجد الدین رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلم امہ کے رجل عظیم ہیں، اگر کسی نے ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں مجد الدین کالے بخار کی طرح اسے چڑھ کر اس کے رونگٹوں سے قضا کی طرح لپٹ جاؤں گا۔ نصرت الدین نے مجد الدین کی اس گفتگو کو خاصا ناپسند کیا تھا، غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا۔ مجد الدین، تم بھول رہے ہو اپنی علالت کے دوران سلطان نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے، یعنی میں اب قائم مقام سلطان ہوں۔ مجد الدین نے فوراً اس کی بات کو کاٹ دیا اور کہنے لگا، نصرت الدین، میں تمہارے سامنے کوئی بچہ یا خامکار نہیں کھڑا ہوں، نہ ہی میں سرابوں کے دشت میں بھڑکتا ہوا کوئی مسافر ہوں۔ مزاج و ثقافت کے حوالوں سے نئے راستوں کا تعین کرنا بھی جانتا ہوں، رد و قبول کا حق بھی رکھتا ہوں۔ تم نائب سلطان نہیں ہو، سلطان نے صرف اپنی علالت کے دوران تمہیں اسی طرح کام کرنے کی اجازت دی ہے جس طرح مجھے قلعے دار کی حیثیت سے اور شیرکوک کو دمشق میں قیام کرنے کے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نصرت الدین، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، میں قلعے دار کی حیثیت سے سلطان کا محافظ ہوں، اس لیے سلطان نے قلعے میں قیام کر رکھا ہے، اور جس نے بھی قلعے کے اندر سلطان کے قیام کو خطرہ بنانے کی کوشش کی، میں اس کی روح کے لیے قضا کا لمحہ بن کر اس کی موت کی کمند پھینکنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نصرت الدین، جس معاملے میں سلطان محترم کی حفاظت کا مسئلہ اٹھے وہاں تحقیق، تجسس اور انتظار کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ مجد الدین کی اس گفتگو کو نصرت الدین نے بے حد ناپسند کیا، اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر کھولتی آواز میں وہ دہاڑا، پھر مجد الدین، تم اپنی حدود سے تجاوز کر کے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے سلطان کا نائب کھڑا ہوں، اور جو گفتگو تم نے کی ہے اس کے لیے تمہارے لیے کڑی سزا بھی تجویز کر سکتا ہوں، اور یہ سزا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نصرت الدین کے ان الفاظ سے شمس الدین اور خلتخ دونوں کے ہاتھ ایک دم اپنی تلواروں کے دستے پر چلے گئے۔ مجد الدین نے اس موقع پر ان کی طرف بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا اور انہیں پیچھے ہٹ کر کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ شمس الدین اور خلتخ دونوں اپنی تلواروں کے دستوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔
نصرت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کی نگاہوں میں ادراک کے ہر پیچ کھول دینے والا جلال، غصہ اور چہرے پر گمبھیر سمندر میں اٹھتے طوفانوں جیسی کیفیت چھا گئی۔ پھر مجددین نے اس سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں اسے مخاطب کیا۔ نصرت الدین، میرا نام مجددین ہے اور میں سلطان کے اچھے سالاروں میں سے ایک ہوں۔ میرے ساتھ زیادہ نہ الجھنا، الجھو گے تو یاد رکھنا اپنی انجان امنگوں میں بنجر زمین، سنسان ٹیلوں اور مایوسی کی لہروں جیسی کیفیت طاری کر لوگے۔ نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقیب ہیں اور میں ان کا ایک ادنا خادم۔ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے آتش و برق کا سنگم ہے اور میں ان کی ایک چمک۔ مجھ سے مت الجھنا، الجھو گے تو پھر پوری زندگی سلجھ نہ پاؤ گے۔ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے سے ہٹا لو۔ تمہاری اس حرکت کے جواب میں اگر میرا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ قلعے کے محافظوں کے سامنے تمہاری اہانت، تمہاری ذلت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ نصرت الدین سہم سا گیا، تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں ابھی اس سلسلے میں سلطان سے بات کرتا ہوں۔ پھر جب نصرت الدین نے آگے بڑھنا چاہا تو مجددین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، وہاں کھڑے رہو، میں قلعے کا حاکم ہوں۔ پہلے مجھ سے اجازت دو تو پھر میں تمہیں قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دوں، یا اجازت نہ دوں، یہ میری مرضی پر منحصر ہے، اس لیے کہ میں قلعے کا حاکم ہوں اور حاکم مجھے سلطان نے مقرر کیا ہے۔ تم پہلے ایک غلطی کر چکے ہو، میری غیر موجودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے محافظ تبدیل کر لیے، وہ ایک بڑی گھناؤنی اور فاش غلطی تھی۔ اسے تو میں نے برداشت کر لیا ہے۔ میں اس دروازے کے محافظوں کے کماندار کو صاف کہہ رکھا ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قلعے میں سلطان علالت کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ کماندار سے غلطی ہوئی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں میری رضامندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگہ کو چھوڑا، اور اس غلطی کی وہ معافی بھی مانگ چکا ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ نصرت الدین سٹپٹا کر رہ گیا تھا، کہنے لگا، میں تم سے سلطان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجددین مسکرا دیا، اب تم جاؤ، جا کے سلطان سے مل لو۔ اس کے ساتھ ہی مجددین نے قلعے کے دروازے کے جو محافظ تھے اس کے کماندار کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً اندر گیا، اور اس کے اندر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد 4 مسلح جوان نصرت کے پیچھے ہو لیے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد نصرت الدین پھر مڑا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کرودھ اور غصے میں کہنے لگا، ابن دایا، یہیں کھڑے رہ کر میرا انتظار کرنا، میں سلطان سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ واپس آنے کے بعد تمہیں وہ سزا سناؤں گا جو سلطان تمہارے لیے تجویز کرے گا۔ مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، نصرت الدین، میں یہاں کھڑا رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ جو 4 مسلح جوان تمہارے ساتھ بھجوا رہا ہوں، مت خیال کرنا کہ میں سلطان کی حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ تم جو میرے ساتھ الجھے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو قلعے کے اندر میرے ہمنوا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب تم جاؤ۔ نصرت الدین آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں سلطان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جو ہی وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، سلطان جو اپنی علالت پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت سلطان کے پاس 3 طبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی نصرت الدین سلطان کے قریب گیا، سلطان نے کسی قدر ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سلطان نے اسے مخاطب کیا، نصرت الدین، تم جانتے ہو میرے مخبر اور میرے وقائع نگار لمحے لمحے کی خبریں مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جس وقت تم نے مجددین سے پوچھے بغیر قلعے کے محافظوں کو تبدیل کیا تھا، اسی وقت مجھے خبر ہو گئی تھی۔ پھر مجددین نے آ کر جو پہلے محافظوں کو بحال کیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر جو تمہارے اور مجددین کے درمیان گفتگو ہوئی، میرے مخبر ان طبیبوں کی موجودگی میں اس کی تفصیل بھی مجھے کہہ چکے ہیں۔ سلطان نے نصرت الدین کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، نصرت الدین، اچھے سالار اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے انتہائی مضبوط ستون ثابت ہوتے ہیں، جو اپنے وطن کی بے نور آنکھوں کو اپنی ہمت سے شعلہ فشاں کر دیتے ہیں، ظلمتوں کو کہکشاؤں میں اور وطن کے خلاف اغیار کے اندھیرے کو خود اعتمادی کی خو اور ہمت افزا حوصلوں میں بدل دیتے ہیں۔ نصرت الدین، مجددین ایک ایسا سالار ہے جو خیر و شر کے تصادم اور رزم گاہ کی بھڑکتی آگ میں وطن کے دشمنوں کو برگے آوارہ کی طرح اڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ تاریخ کے حقائق میں مجددین جیسے سالار ناموافق حالات اور نامساعد ماحول میں اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے سطوت اور عظمت کا مینار، فرخندہ صبح سے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔ نصرت الدین، یہ عبادت گاہوں کے کسی گوشے کے پتھر کی طرح خاموش رہنے والا مجددین، رزم گاہ میں دشمن کے مقابلے میں بے پایاں خروش اور تحور کے خونی ترانوں سے بھی زیادہ پرسوز ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ سالار ہے جو اپنے سوز کی مستی، اپنی جرت کی لذت سے نور کا قافلہ بن کر قوم کے ٹوٹے ماضی کے تاریک کھنڈروں کو اجالوں کے سمندر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر وہ نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو نصرت الدین،
یہ ابلیس انسانی دلوں پر وسوسوں کے جال بنتا رہتا ہے تاکہ انسانوں کو خیر کے خلاف ہلچل، بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کرے۔ انسانوں کے لبوں پر ناساز آہنگ، روح میں منافرت کی وحشی ترنگ، دلوں میں لہو اور عصیان کھڑے کر دیتا ہے۔ مگر کامیاب انسان وہی ہے جو شیطان کے وسوسوں سے نمٹنے کی ہمت اور جرت رکھتا ہو۔ نصرت الدین زیست ایک نیند سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اس نیند پر محبت کے سپنوں کا غلاف چڑھا دیا جائے تو یہ انسان کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے، اوروں کے لیے پرامن ثابت ہوتی ہے۔ تم نے جو قلعے کے پہلے محافظوں کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے محافظ مقرر کیے، غلطی کی، اس لیے کہ مجد الدین قلعے کا حاکم ہے۔ قلعے میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تم نے دوسری غلطی یہ کی کہ جب اس نے تمہارے مقرر کردہ محافظوں کو واپس کر کے قلعے کے پرانے محافظوں کو بحال کیا تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس سے آ الجھے۔ یہ تمہاری دوسری غلطی تھی، اور دوسری غلطی پہلی غلطی سے زیادہ فاش اور ہولناک تھی۔ پھر تمہاری تیسری غلطی یہ کہ دوران گفتگو تم دھمکی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گئے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ اگر تمہارا اور مجد الدین کا تیغ زنی کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکتے، اور وہ تمہیں زیر کر کے رکھ دیتا۔ تمہاری چوتھی اور بھیانک غلطی یہ کہ جس وقت تم اس سے اجازت لے کر میری طرف آ رہے تھے تو مڑ کر تم نے اسے دھمکی دی کہ وہ وہیں کھڑا رہے تاکہ جو میں سزا اس کے لیے تجویز کروں تم اسے اس کی خبر دو۔ نصرت الدین، اندھی راتوں کی نسبت چاند راتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ چاند اپنی کرنوں سے دھرتی کا سینہ روشن کرتا ہے، اندھیرے کے بھیانک پن کو دور کرتا ہے، اس لیے لوگ چاند کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے شیرکو اور مجد الدین چاند سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے کہ نصرت چاند میں تو داغ ہیں اور میرے یہ دو سالار تو بالکل بے داغ ہیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میرے نقیب اور مخبر پورے حالات سے مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں تم یہ کہنا پسند کرو گے کہ اس نے تمہیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے پاس نہیں آنے دیا، اور تم سے مطالبہ کیا کہ اس سے اجازت لے کر تم قلعے میں داخل ہو۔ ایسا کر کے اس نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا ہے۔ وہ اس قلعے کا حاکم اور قلعے دار ہے۔ قلعے کے اندر میں نے قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میری حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ قلعے کے اندر کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تم جاؤ، وہ قلعے کے دروازے پر ہی کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم نے جو 4-5 غلطیاں کی ہیں اس کے لیے اس سے جا کر معذرت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے نصرت الدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بڑے اداس انداز میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب آیا تو دیکھا جہاں وہ مجد الدین کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل ستون کی طرح وہیں کھڑا شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا ہٹ کر شمس الدین اور خلتخ کھڑے تھے۔ مجد الدین کے قریب آ کر نصرت الدین رکا، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، مجد الدین، میں اپنے رویے پر نادم ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نصرت الدین آگے بڑھ کر سامنے کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجد الدین اور نصرت الدین کے یہ اختلافات اور باہمی منافرت شاید اسلامی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے، لیکن جلد ہی چونکہ سلطان اپنی علالت سے صحت یاب ہو گیا تھا لہٰذا اس نے فوراً ہر معاملے کو اپنی گرفت میں لے کر درست کر لیا۔ حویلی کے پہلو میں جو چھوٹا سا باغیچہ تھا اور جس میں کثرت سے پھلدار درخت تھے، اس میں ابدا، زہران، ازبل، مرسینہ، ابیرہ، جمارہ اور مشال پکے ہوئے پھل توڑ کر ایک جگہ ڈھیر کر رہی تھی کہ حویلی میں شمس الدین اور خلتخ دونوں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے سب افراد کو باغ ہی میں پھل توڑتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے ابدا نے شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس الدین میرے بیٹے، بھائی کہاں ہے؟ شمس الدین نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مادر محترم، ہم تھوڑی دیر تک ایک مہم پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ہم دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کے علاوہ بھائی کے گھوڑے کو بھی لینے آئے ہیں۔ بھائی اس وقت سلطان اور شیرکو کے پاس بیٹھے اہم امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ شمس الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مرسینہ نے اس سے پوچھ لیا، اگر لشکر نے کوچ کرنا ہے تو وہ خود تم دونوں بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اس بار خلتخ نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بہن، ان کا گھوڑا ہم لے آئے ہیں، تم ایسا کرنا، بھائی کی خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دینا، اتنی دیر تک بھائی آ جائیں گے، میرے خیال میں وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ مرسینہ کو جواب دے کر خلتخ خاموش ہوا تھا کہ مشال نے اسے مخاطب کیا، بھائی اس بار لشکر کس مہم پر نکلے گا؟ کیا صلیبیوں نے پھر کہیں سر اٹھا لیا ہے یا لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے؟ اس پر خلتخ بڑی سنجیدگی میں کہہ رہا تھا، مشال میری بہن، اس بار ایک نہیں کئی مہمیں سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی مہم شیزر شہر کی ہے۔ یہ شہر دریائے اورٹس کے کنارے واقع ہے، انتہائی درجے کی مضبوط فصیل ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن یہ شہر ہماری سلطنت میں شامل نہیں۔
صلیبی اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے خلاف اسے ایک اہم مورچے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر ترک تاز اور یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ صلیبیوں کا ایک لشکر اسی شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔